یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور رمضان کا آج دوسرا روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر دوستوں، بزرگوں، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں دوبارہ عطا فرمایا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک بار پھر زندگی میں وہ مہینہ عطا فرمایا جس مہینے میں تو نے اپنی رحمت اور اپنے انعامات کی بارش کرتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، رمضان کی نسبت ہم سے ہو چکی ہے، رمضان ہمیں مل چکا ہے اور یہ نسبت کی اتنی برکت ہے کہ جس کی بھی جس سے نسبت ہو جائے، اگر وہ چیز اعلیٰ ہو تو اس نسبت والے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ رمضان ہمیں ملا
تو جس نے رمضان کے روزے کا احترام کیا، روزہ رکھا، اور جس نے روزہ نہ رکھا وہ روزے والے کا احترام کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک نسبت کی ہے کہ رمضان ہے اور رمضان میں اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے، اس روزے کی نسبت کی وجہ سے اس کا احترام کیا جا رہا ہے۔ میں اور آپ اکثر بازاروں میں جاتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، جب آپ نے یہ کپڑا خرید لیں تو دکاندار سے کبھی کبھی فرمائش کر دیتے ہیں کہ یار 1 میٹر کپڑا ہمیں دے، ہم نے قرآن کا غلاف بنانا ہے۔ وہ دکان سے کپڑا اٹھا کر کے دے دیتا ہے، اور آپ کبھی اس کا ریٹ پوچھیں نا تو یقیناً اکثر وہ کپڑا ملتا ہے جس کا ریٹ مارکیٹ میں سب سے کم ہوتا ہے۔ اب یہ کپڑا مارکیٹ میں سب سے کم ہے، آپ نے کہا کہ میں نے قرآن کا غلاف بنانے ہیں، اس نے کاٹ کر کے آپ کو دے دیا کہ یار یہ لے جاؤ۔ اب جو میں نے اور آپ نے وہ کپڑا خریدا اپنے جسم پر پہننے کے لیے، وہ 200-300 روپے میٹر، اور جو ہمیں ملا قرآن کے غلاف کے لیے، ہم نے اس نسبت سے لیا کہ ہم نے اس کو قرآن کے اوپر چڑھانا ہے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ قرآن کے لیے لینا ہے تو وہ دکاندار کہتا ہے کہ یار لے جاؤ، میں اس کے پیسے نہیں لیتا۔ وہ احترام کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، قرآن کے لیے مانگا تو آپ نے پیسوں کے بغیر دے دیا، جائے کہ اس کی قیمت بازار میں ادنا تھی، لیکن جب میں نے اپنے لیے مانگا تو تو نے میرے سے پیسے مانگے اور ریٹ بھی اپنی مرضی کا مانگا ہے۔ تو وہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ جناب وہ تو لے کے جا رہا ہے قرآن کے لیے اور یہ کپڑا لے کے جا رہا ہے اپنے لیے، تیرا اور قرآن کا مقام برابر نہیں ہے۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو عرشوں سے اتری، جبرائیل امین لے کر کے آئے، جناب پیغمبر پر نازل ہوئی۔ یہ جو میں نے اس کے پیسے نہیں لیے، یہ اس نسبت کی وجہ سے نہیں لیے کیونکہ اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ اب یہ کپڑا بازار سے آ گیا، شاپر کے اندر ہے، اپنے والا بھی اور یہ قرآن کے گلے والا بھی۔ ابھی یہ شاپر کے اندر بند ہے، گاڑی کے اندر سوار ہے، موٹر سائیکل پر سوار ہے، جہاں اپنا کپڑا لٹکایا ہوا ہے وہیں اس کو بھی لٹکا دیا۔ جس طرح شاپر میں اپنے لیے پہنا ہوا کپڑا ڈالا ہوا ہے، اسی طرح یہ غلاف والا جو قرآن کے لیے دیا ہے کپڑا، وہ کپڑا بھی پیسے ڈال کر کے جہاں یہ کپڑا پڑا ہے وہ بھی ویسے ہی پہ پڑا ہے۔ اب یہ کپڑا گھر میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد جو اپنا کپڑا ہے وہ درزی کے پاس چلا گیا، قرآن والا کپڑا قرآن کے پاس چلا گیا۔ اب اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب یہ قرآن کے اوپر اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، دوسرا کپڑا درزی نے سوٹ بنا کر میں نے اور آپ نے اپنے جسم پر سجا لیا۔ اب جو بندہ باہر سے آتا ہے، ادھر قرآن بھی پڑا ہے، قرآن کے اوپر وہ کپڑا بھی موجود ہے، ادھر میں نے اور آپ نے وہ خوبصورت سوٹ جناب زیب تن کیا ہوا ہے۔ اب آنے والا جو آتا ہے وہ دیکھتے ہیں قرآن بھی پڑا ہے اور اس نے بھی کپڑے ڈالے ہوئے ہیں، یہ بڑا بھی جناب اس نے بھی اپنے آپ کو ٹھاٹ باٹ اس کے ساتھ سجایا ہوا ہے۔ یہ آنے والا جب قرآن کو اٹھاتا ہے یا آنے والا جب آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے، لیکن آپ کے کپڑے کو چومتا نہیں ہے، کہتا نہیں ہے کہ یار یہ پیر صاحب کا کپڑا ہے، یہ مولوی صاحب کا کپڑا ہے، یہ مار صاحب کا کپڑا ہے، یہ خان صاحب کا کپڑا ہے، یہ چودھری صاحب کا کپڑا ہے، یہ لٹھے کا ہے، یہ بوسکی کا ہے، یہ 5,000 کا، 10,000 کا، 50,000 کا سوٹ ہے، لیکن وہ چومتا نہیں ہے، سلام کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جب اس قرآن کو اٹھاتا ہے، ابھی قرآن کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتے، ابھی کپڑے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ قرآن کو اٹھاتا ہے، اٹھا کر اس کپڑے کو بوسا دیتا ہے، پھر اس کو یوں سینے سے لگاتا ہے، پھر کپڑے کو کھولتا ہے۔ میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، جو بازار سے ملا اس کو تو چوم کر سینے سے لگایا جا رہا ہے، جو لاکھوں کی تعداد سے، ہزاروں کے حساب سے اتنا مہنگا ملا، اس کو اس کے بارے میں تو پوچھا بھی نہیں ہے کہ یار یہ اتنا
چوما نہیں ہے، اس کو تو سینے سے لگایا نہیں ہے، لیکن وہ کپڑا جو بازار میں مفت سے مل گیا تھا اس کو تو چوما بھی جا رہا ہے، سینے سے بھی لگایا جا رہا ہے۔ تو جواب یہی بنتا ہے کہ جناب اس کپڑے کی اب نسبت جو ہے وہ قرآن سے ہو چکی ہے۔ تو نسبت جو ہے یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے، نسبت جو ہے یہ اچھی ہونی چاہیے۔ اب ایک لکڑی ہے، درخت ہوتا ہے، کھیتوں میں کھڑا رہتا ہے، کبھی کسی نے احترام نہیں کیا، کبھی کسی نے اٹھا کر کے سینے سے نہیں لگایا۔ جب یہی لکڑی آپ کاٹ کر کے آرے پہ لے گئے، وہاں بھی کسی نے کوئی احترام نہیں کیا، اس نے اٹھا کے پھینکا۔ اب کچھ لکڑی جلانے کے لیے بن گئی، کچھ جناب چارپائیوں کے لیے بن گئی، کچھ فرنیچر کے لیے بن گئی۔ اب چند ایسے ٹکڑے نکلے جو نہ تو اب چارپائی بن سکتی ہے، نہ جناب کو فرنیچر کا کوئی سامان بن سکتا ہے، نہ جناب کسی اور کام کے آ سکتا ہے۔ میں اور آپ کہہ دیتے ہیں یار ایسے کرو، اس کے ایک دو ریل بنا دو، بنتے ہیں۔ قرآن کے لیے ترپائی بنتی ہے تو بنا دو، مسجد میں رکھ دیں گے، بچے پڑھیں گے، ہمیں ثواب ملے گا۔ اب یہ جو اس کے اندر سے خاص لکڑی کو نکالا گیا، اب اس کو بھی آ کر کے مسجد میں رکھ دو، چارپائی کی صورت میں، کرسی کی صورت میں، جناب فرنیچر کی صورت میں۔ اب یہ لکڑی جو اس کے اندر سے ہمارے کام کی نہیں تھی، جس کی ہم نے تو وہ قرآن کے رکھنے کے لیے ریل بنا رہی یا وہ تپائی بھٹی بنا رہی، اب یہ بھی مسجد میں آ کے رکھ دو۔ ایک وہ لکڑی پڑی ہے، جو آتا ہے وہ اس کو دیکھتا نہیں ہے، ادھر سے گزر جاتا ہے، ادھر سے گزر جاتا ہے، وہ احترام نہیں کرتا۔ اگر بندہ یہ کہہ دے یار یہ میں نے جو صوفہ لیا ہے، یہ میں نے جو بیڈ لیا ہے، یہ 50,000 کا ہے، 1,00,000 کا ہے، تو نے تو اس کو دیکھا تک نہیں ہے، اس کے اوپر بیٹھ گیا ہے، اس کے اوپر سے گزر گیا ہے، تجھے یار پتہ نہیں ہے اتنے لاکھ روپے لگے ہیں، کوئی یہ سوال بھی نہیں کرتا، کوئی اس کو روکتا بھی نہیں ہے۔ اسے پتا ہے یہ جناب جو بیڈ بنا پڑا ہے، یہ جو صوفہ بنا پڑا ہے، یہ بیٹھنے کے لیے ہے، اس کے اوپر پاؤں بھی رکھے جاتے ہیں، اس کے اوپر لیٹا بھی جاتا ہے، کوئی روکتا نہیں ہے۔ لیکن اسی میں سے جو لکڑی ہمارے کام کی نہیں تھی، ہم نے قرآن کی ریل بنوا لی یا ہم نے اس کی طرح بھٹی بنوا لی، جب یہ مسجد میں پڑی ہو یا گھر میں پڑی ہو، تو اگر کوئی بچہ بھی اوپر سے گزر جائے تو ہم اسے ڈانٹ دیتے ہیں، بیٹا خیال کرو اس کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے۔ اب اس کی قدر کیوں ہو رہی؟ یہ تو ہماری ضرورت کی بھی نہیں تھی۔ اب بچے کو بھی اس کے اوپر سے گزرنے نہیں دیتے، کسی بڑے کو بھی اس کے اوپر بیٹھنے نہیں دیتے۔ اگر کوئی بیٹھ بھی جائے تو اس کو ہم روکتے ہیں، بھائی اس پہ قرآن رکھتے ہیں، یہ قرآن کی پھٹی ہے، یہ قرآن کی ترپائی ہے۔ تو یہ جب نسبت قرآن سے ہوئی، اس وقت اس کا مقام اتنا ہو گیا، اس کا مرتبہ اتنا ہو گیا کہ اب اس کے اوپر کوئی بیٹھے یا اس کو جناب کوئی بے حرمتی کرے تو کوئی اس کی بے حرمتی برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح جب انسان کا تعلق اچھی نسبت اچھے لوگوں سے کے ساتھ ہو جائے تو پھر خود بخود احترام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل اکثر لوگ جب کوئی بزرگ آ جائے اس کے پاس جاتے ہیں، ذوالفقار صاحب نقشبندی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سارے ولی ہیں۔ اب اگر ان کے کوئی خلیفہ جس کو اس نے خلافت کی اجازت دی ہوئی ہے وہ یہاں آ جائے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ پیر صاحب کا خلیفہ ہے، مولانا نواز سیال صاحب ہے وہ خلیفہ ہے، اور بھی بہت سارے ایسے علماء ایسے لوگ خلیفہ ہیں، تو لوگ اس کا احترام کرتے ہیں کہ یار یہ فلاں پیر صاحب کا خلیفہ ہے۔ اب اس کا احترام اس وجہ سے نہیں کیا جا رہا کہ جناب یہ بڑا بزرگ ہے، اس کی سفید داڑھی ہے، اب اس کا احترام کیا جا رہا ہے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ فلاں بزرگ کے ساتھ ہے۔ آج اگر آپ میرا احترام کرتے ہیں، کسی امام صاحب کا احترام کرتے ہیں، کسی مسجد کے جناب مصلی پہ کھڑے ہونے والے شخص کا احترام کرتے ہیں، کیا اس کی ذاتی حیثیت سے کرتے ہیں؟ نہیں، اس کا احترام کرتے ہیں تو اس وجہ سے یار اس کے سینے میں علم دین ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، یہ نبی کے مصلی کا وارث ہے، یہ نبی کے منبر کا وارث ہے، آپ اس وجہ سے احترام کرتے ہیں۔ نہیں تو اور بھی لوگ ہیں جو میرے اور آپ کی طرح ہوتے ہیں، لوگ ان کا کوئی احترام نہیں کرتا، تو اس لیے جو نسبت ہے اس کا بڑا احترام ہے۔ تو نسبت انسان کو اچھے لوگوں سے کرنی چاہیے، وہ رمضان ہو تو نسبت رمضان سے کر لیں، قرآن ہو نسبت قرآن سے کر لیں، بزرگ ہو نسبت بزرگوں سے کر لیں، علماء ہو نسبت علماء سے کریں، تو ہر بندہ احترام کرے گا۔ اب ہمارے پاس رمضان آ چکا ہے، اب ہم سب کی نسبت رمضان سے ہو چکی ہے۔
اور اسی پر ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اکثر پہلے بھی سناتا رہتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر ایک ہندو تھا، اس کی دکان تھی بازار میں، غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے۔ اب اس کا بیٹا سکول سے آیا، سکول سے آنے کے بعد اس نے ہاتھ میں روٹی اٹھائی، جیسے بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے، یہ روٹی اٹھا کر کے بعضوں کا گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، یہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ کھاتے بھی رہتے ہیں، کھیلتے بھی رہتے ہیں۔ اب اس نے روٹی اٹھائی اور گھر سے باہر نکلا، باپ کی دکان ساتھ تھی بازار میں، تو جب باپ نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا اٹھایا ہوا ہے اور بازار میں کھا رہا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، مسلمان اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں اور وہ بازار میں سرے عام کھا رہا ہے۔ اب مسلمان کی نسبت رمضان کے ساتھ ہوئی ہے تو ایک ہندو بھی احترام کر رہا ہے، ایک عیسائی بھی احترام کر رہا ہے، ایک غیر مذہب بھی احترام کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رمضان کے ساتھ جو ہماری نسبت ہو چکی ہے، اس امت کو یہ مہینہ مل چکا ہے، ہر ہندو کو بھی پتا ہے، غیر مسلم کو بھی پتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو مسلمان روزہ رکھتا ہے۔ کون روزہ رکھتا ہے؟ مسلمان روزہ رکھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، جناب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں جو روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن شام کے وقت سوائے اپنے بھوکا رہنے کے انہیں کچھ نہیں۔ میں اور آپ بھی روزہ رکھتے ہیں، آج مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حالانکہ روزہ تو بہت بڑی عبادت ہے۔ جناب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کو 5 بہت بڑے انعامات سے نوازا ہے، ان میں سے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ یہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو سارا دن بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کا معدہ خالی رہتا ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سے سمیل آنا شروع ہوتی ہے، وہ سمیل سانس کے ذریعے منہ میں پہنچتی ہے، منہ کے ذریعے وہ خارج ہوتی ہے۔ تو جب شام کا وقت ہوتا ہے تو روزے دار کے منہ سے سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، جس سے ہر انسان نفرت کرتا ہے کہ یار اس کے منہ سے بہت بڑی سمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ لیکن آؤ جناب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سنو، میرے آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو روزہ دار ہے اس کے منہ سے آنے والی یہ سمیل جو ہے یہ اللہ کے ہاں جنت کی جو خوشبو ہے اس سے بھی یہ اعلیٰ ہے، زیادہ مقبول ہے۔ وہاں جنت کی جو عطر ہوگی، جنت کی جو خوشبو ہوگی، اس خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں یہ قبول ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کہ سارے دن روزہ رکھا، شام کے وقت یا دن کے وقت روزے کی وجہ سے جو منہ سے بدبو آ رہی ہے اللہ کے ہاں مشک و تنبا سے زیادہ مقبول ہے۔ کتنی بڑی فضیلت! اور اگر یہی بدبو میں اور آپ سنتے تو ہمارے جناب بڑا برا محسوس کرتے ہیں، ہمیں کیا آنا شروع ہو جاتی ہے، اتنی بڑی فضیلت۔ اور جناب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سنو کہ بہت سے ایسے روزے دار ہیں جو سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ انہیں شام کو اور کچھ نہیں کرتا، صرف بھوک اور پیاس ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے؟ فرمایا روزہ رکھا، پھر بازار میں چلا گیا، لوگوں کو کہنا شروع کر دیا آج مجھے روزہ ہے، آج ایسا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آج ویسا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کیسا میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ بندے بندے کو بتا رہا ہے اس وجہ سے کہ یار لوگ میرا احترام کریں، لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے روزہ دار کہیں۔ فرمایا ایسا بندہ جو سارا دن سوائے اس کو بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا، اللہ تبارک و تعالیٰ شام کو اعلان کر کے کہتے ہیں تیرا روزہ رکھنے کا مقصد لوگوں کو بتانا تھا کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، جا لوگوں کو تیرے روزے کا علم ہو چکا ہے، میرے پاس تیرے روزے کے بدلے میں کچھ نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنے کے بعد رضا بھی اللہ کی ہونی چاہیے، لوگوں کو
دکھلانے کے لیے بھی روزہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کو لایا گیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت ہے روزے کی حالت میں ہے اور روزے کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کی موت واقع ہونے لگی ہے، اگر اس کا روزہ نہ توڑا جائے تو ممکن ہے یہ فوت ہو جائے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں اپنے حلق میں ڈالو، منہ میں ڈالو، چیک کر دو، الٹی کر دو۔ اس عورت نے اپنے منہ میں اپنی انگلیاں ڈالی، حلق تک جب انگلیاں پہنچی الٹی آئی تو گوشت کے لوتھڑے باہر نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نے روزہ رکھنے کے بعد اپنی مسلمان بہنوں کی غیبت کرنی شروع کر دی تھی، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بھی مسلمان کسی بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھاتا ہو۔ یہ اس نے سحری میں گوشت کھایا نہیں تھا، اس نے غیبت کی ہے، جو غیبت کی کہ وہ گوشت کے ٹکڑے بیٹھے ہیں، تو اللہ نے ایسی کیفیت کر دی کہ موت واقع ہونے لگی۔ اللہ کے نبی نے جب اسے کہا کہ کرو تو اس غیبت کی وجہ سے وہ گوشت کے ٹکڑے بہہ گئے۔ آج میں اور آپ کتنے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، دو بیٹھے ہوں تو جب اٹھتے ہیں تو دوسری محفل میں جا کر وہ اس کی غیبت کر رہا ہے، وہ اس کی غیبت کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ غیبت یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا فصلوں کے اندر، درختوں کے اوپر اندر سے کیڑا لگ جاتا ہے، پنجابی زبان میں سیڑھی کہتے ہیں، اس کو دیمک کہا جاتا ہے۔ یہ ہرے بھرے درخت کو جب لگتی ہے تو اندر سے پھوک لگ جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے تھوڑی سی ہوا چلی، یہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ درخت گرا، دیکھا تو اندر سے بالکل خالی ہوتا ہے، پھر یہ کسی کام کا نہیں رہتا، اندر ساری اس کے مٹی مٹی، اوپر سے ہلکی سی جلد ہے۔ انسان بھی ایسے ہو جاتا ہے جب لوگوں کی غیبت کرتا ہے، ایمان اندر سے ایمان کو شیطانی دیمک لگنی شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ سارا دن نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، سب کچھ کرتا رہے، لیکن جو وہ غیبت والی دیمک ہے یہ اس کے ایمان کو، اس کو نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتی ہے جیسے وہ کیڑا لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ پھر نہ تو وہ کسی کام کی رہتی ہے، حتیٰ کہ جلانے کے لیے بھی اسے لے جائے تو اندر ساری مٹی مٹی ہوتی ہے، وہ جلنے کے بھی کام نہیں آتی رہتی۔ تو اس لیے میرے دوستو غیبت والی بیماری سے بھی بچو۔ روزہ صرف پیٹ کے اندر نہ کھانے کا نام روزہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں، صحابہ میری امت کو پیغام دے دو، دو چیزوں کی ضمانت میں محمد کو دے دو، میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا اس کے علاوہ فرمایا مسلمانوں یہ جو نظر ہے یہ تمہارے سب اعمال کی ذمہ دار ہے، ہر گناہ کی ابتدا تمہاری نظر سے ہوتی ہے۔ فرمایا یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس کی عبادت کر لینا، جب تم اس کی عبادت کرو گے تو تمہارے اعمال محفوظ ہو جائیں گے، تم گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اب انسان سوچتے ہے کہ نظر کی عبادت کا گناہ سے تعلق کیا ہے؟ کیا نظر کا تو صرف یہی کام ہے، اگر کسی غلط چیز کو دیکھے گا تو یہ تو نظر کا گناہ ہوا۔ اب اس کا جناب کوئی ہاتھ سے چوری کرتا ہے تو اس کا تعلق نظر سے تو نہیں ہے، کوئی زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کا تعلق نظر سے تو نہیں ہے، اگر کوئی دماغ کے اندر برائی آتی ہے تو اس کا تعلق نظر سے تو نہیں ہے۔ نہیں بھائی، اس کا تعلق نظر سے ہے۔ تم نے آنکھ سے کسی غیر محرم عورت کو دیکھا، اس کے کسی آنکھ میں فوراً اس کی جناب حسن کا تذکرہ، اس کے چلنے کی
کی چال کا تذکرہ، اس کی ڈھال کا تذکرہ، اس کے نام کا تذکرہ، اس کے کردار کا تذکرہ تیرے ذہن میں ڈال دیا، جب اس کی جناب صورت، اس کا شباب، اس کی چال چلن، اس کا کردار تیرے ذہن میں گھومنا شروع ہو گیا، پھر تم نے دوستوں سے بیٹھ کر کے اس کے بارے میں گفتگو شروع کر دی، اب دیکھا نظر میں تھا، اس نے دماغ پہ اثر کر دیا، دماغ نے زبان پہ لے آئی، اب زبان سے اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اللہ یعوذ باللہ فلاں کی بیٹی بڑی خوبصورت، کبھی اس کا ذکر کرتا ہے، کبھی اپنے گھر میں بھی ذکر کیا کر لیا کر، کبھی نظر اپنے گھر میں بھی دوڑا لیا کر، آج میں اس کی بیٹی کا ذکر کر رہا ہوں، میرے گھر میں بھی تو بیٹی ہے، آج میں فلاں بیوی کا ذکر کر رہا ہوں، فلاں کی بیوی ایسی، تیرے گھر میں بھی تو بیوی ہے، تو بھی تو کسی کا شوہر ہے، تیرے گھر میں بھی تو عورت ہے، کبھی تو اس کو بھی سوچ لیا کر، آج میں فلاں کی بیوی کے بارے میں باتیں کر رہا ہوں، آج میرے گھر میں بھی تو بیوی ہے، کوئی میری بیوی کے بارے میں بھی تو باتیں کرے گا، آج فلاں کی بیٹی کے بارے میں باتیں کر رہا ہوں، آج فلاں کی بیٹی کی میں عزت کو تار کر رہا ہوں۔ یاد رکھو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، او مسلمانوں، جو تم نے کرنا ہے دنیا میں اس کھیتی کو جو تم کاشت کرو گے کاٹ کر جاؤ گے، آج تم اگر کسی کی بیٹی کے بارے میں باتیں کرو گے تو اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تمہاری بیٹی کے بارے میں باتیں نہ ہوں، آج تم کسی کی بیوی کے بارے میں باتیں کرو گے اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تمہاری بیوی کے بارے میں باتیں نہ ہوں، آج تم کسی کی ماں کے بارے میں بری باتیں کرو گے اس وقت تک اللہ تمہیں موت نہیں دے گا جب تک تم اپنے کانوں میں اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کے بارے میں وہ الفاظ نہ سن لو۔ اس لیے میرے دوستا ذرا غور کیا کر، بڑا اعلیٰ جملہ لکھا اللہ والوں نے، انہوں نے فرمایا او لوگوں، جب تم گناہ کرتے ہو تو دو تین چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لو، تم رہتے اللہ کی زمین پر ہو، تم کھاتے اللہ کا دیا ہوا ہو، اور یاد رکھو اللہ کی زمین ہے، یا تو تم گناہ اس جگہ پہ کرو جو تمہاری ملکیت ہو، اس جگہ پر جاؤ جو زمین اللہ کی نہ ہو، کیونکہ اللہ نے تمہارے گناہوں کا حساب تم سے لینا ہے، تم اس جگہ جاؤ جہاں اللہ کی زمین نہ ہو، اور دل میں ہر وقت یہ سوچ لیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سانو ہر وقت دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ سانو دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی؟ اس وقت بھی اللہ کی ذات جناب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تمہاری شہادت سے بھی اللہ زیادہ قریب ہے۔ شہادت انسان کی سب سے نازک ہے، جب وہ کرتی ہے تو پھر جاندار زندہ نہیں رہتا۔ جب قربانی کرتے ہم کہتے ہیں یار شہادت کا خیال کرنا، اسے کاٹنا، ورنہ جانور جو ہے مکروہ ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ شہادت کا خیال کرنا اس شہادت سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یار اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم سوچتے ہیں یار لوگ نہیں دیکھ رہے، کیا اللہ معاف کرے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ نہیں دیکھ رہے، ہم گناہ کر رہے ہیں لوگ نہیں دیکھ رہے، اس وقت یہ سوچ لے اگر اللہ دیکھ رہا ہے، اگر تو یہ سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو یقیناً اگر تیرے اندر ایمان کی ذرہ برابر بھی کوئی امیت ہوگی، تیرے اندر ایمان ہوگا تو تیرا ایمان تجھے گناہ کرنے سے روک دے گا۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، گناہ کرنے سے پہلے جب بھی کوئی انسان سے گناہ ہو اس وقت یہ سوچ لیا کرو آج میں اور آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا او مسلمانوں، میرے صحابہ میری امت تک یہ میرا پیغام پہنچا دو، دو چیزوں کی ضمانت میں محمد کو دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ نے محبوب نبی نے صحابہ نے فرمایا وہ کیڑیاں دو چیزاں نے جنہاں دی اسی کو ضمانت دئیے، تسی مینوں ضمانت دے دیو۔ اج جناب کوئی چودھری کسے گل دی ضمانت دے اسی یقین کر جانے ہیں، کوئی افسر آ جائے کبھی میں ضمانت دینا اسی یقین کر دینے ہیں، علاقے دا کوئی بندہ تھانے کچہری دے اندر چلا جاوے وہ کہہ دے یار اس جرم دی میں ضمانت دینا، اس کو رہائی مل جاتی ہے۔ کیا مینوں یہ دسو میرے نبی علیہ السلام نے جڑا فرمایا کہ میرا امتی اگر دو چیزوں دی میں محمد کو ضمانت دے دے کہ میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دے دیا گا، کیا محمد کی زبان کا یقین نہیں ہے؟ اسی کلمہ دے اس محمد کریم کا پڑھے ہے، پھر اس محمد کریم کی زبان کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ اسی نمازہ نہیں پڑھیے محمد کریم کی زبان کا یقین بھی نہ کریے، اسی جناب کلمہ نہیں پڑھیے محمد کریم کی ذات کا یقین نہ کریے، پھر میرے دوست اگر اپنے ایمان کی فکر کر، پھر میں اور تم اپنے ایمان کی فکر کر
دی لوڑ ہے۔ جناب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ مینوں دو چیزاں دی ضمانت دیو، ایک وہ ضمانت ہے زبان دی، اس زبان دی ضمانت دے دیو میں محمد جنت دی ضمانت دیاں گا، ایک اپنے نفس دی ضمانت دے دیو میں محمد کو جنت دی ضمانت دینا وا۔ آج جناب اسی کدی زبان نوں ہلیندے باقی کدی نہیں سوچیا کہ یار جڑی زبان چل رہی ہے ممکن ہے کسی دے دل تے تلواراں تے نہیں چل رہی۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگو تیر و تلوار دے زخم مٹ جاندے لیکن زبان دے زخم نہیں مٹدے۔ آج اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کر بیٹھ جائے اسی اونوں تانے ماری او ساری زندگی اس بندے دے سامنے نہیں آندا یار اس گناہ دے والی اس بندے نے مینوں ویکھ لیا ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو جدوں کسے نوں کسے گناہ دے اندر مبتلا ویکھو تے اس تے پردہ پا لیا کرو، کل قیامت دے دن میں رب تواڈے گناہاں تے پردہ پا لواں گا۔ آپ کو سبحان اللہ نے فرمایا لوگو جدوں کسے دا کوئی گناہ ویکھو اس تے پردہ پاؤ۔ عبارت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے صحابیہ والا تے آ کر کے کہندی آخر زمان نبی میرے بال بچے میرا مال آپ پر قربان میری جان آپ پر فدا، آقا میں زنا کر بیٹھیاں میں پاک کرو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا اس کڑیا کو لے جاؤ اس کڑیا کو لے جاؤ کہ آکھ دیے کیوں آکھیا اس واسطے تاکہ میں محمد دے گناہ دا گواہ نہ بن جاواں۔ پردے پاون واسطے فرمایا جا اس نوں کہ اللہ کو توبہ کرے میں محمد نہ دسے، اگر میں محمد نوں دس دیتا میں محمد دی شریعت دے اندر رسول لاگو ہو جانے۔ لیکن قربان جاوے تے میرے نبی دے تربیت یافتہ صحابہ سن، فرمایا اللہ دے نبی دنیا دا عذاب برداشت کر لواں گے لیکن قیامت والے دن دا عذاب ساڈے کول برداشت نہیں ہوندا۔ اللہ دے نبی دے پھر دوڑ کے آئی آخر کے کہندی اللہ دے سونے نبی مینوں پاک کرو میں گناہ کر بیٹھی ہاں۔ اللہ دے نبی نے پھر فرمایا جاؤ اس کڑیا کو لے کر کے جاؤ، ایدے کو پوچھو کہ آکھ دیے اس کو لے کر کے جاؤ، مقصد یہ ہے کہ اپنے رب نال خود توبہ طیب ہو جاوے۔ اگر میں محمد گواہ بن گیا اس دے گناہ دا تے پھر اس کو سنسار ہونا پائے گا، میں اس کو سنسار کراں گا، میری شریعت دے اندر زنا والے نوں سنسار کرن دا حکم ہے۔ پھر صحابہ کرام لے کے گئے اے اور پھر صحابہ کو اٹھا کر کے پھر میرے نبی دے دربار کے اندر آ کر کے کہندی آقا مینوں پاک کرو، اج تو تے میں تے جناب بچنے یار سڑے گناہاں دا کسے نوں نہ پتہ لگے۔ لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ گناہ کر لیندا ہے ایک گناہ ہو گیا ہے، لیکن اگر کسی نے اس گناہ دے پرچار کر دیتا لوگاں نوں گواہ بنا لیا اس واسطے توبہ دی نیت دا نہیں تاکہ لوگاں نوں پتہ لگے یار ایو جیا بندے اج لوگ شراب پی کے یار ہٹ جائے میں شراب پیتی ہے۔ کبھی سوچے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میری امت دے لوگو جس بندے نے شراب پی لئی میں محمد قیامت دے دن حوض کوثر نہ پیوا سا۔ آج شراب پیون تو پہلے کبھی سوچیا جے کہ جناب میرا شراب پیتا پیا اے صرف شراب نہیں بلکہ جنت دے حوض کوثر تم محبوب دے ہتھاں جو حوض کوثر تمہارا ہونا پیا۔ آج تو تے میں جناب زنا کریے اسی جناب اپنے بیٹیاں تے دوستاں تے یاراں کو دسنے آئے یار اج میں فلاں جگہ تے گیا فلاں عورت دے نال اے کیتا ہے، اللہ معاف کرے میرے دوستاں کبھی سوچے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اللہ نے قرآن کے اندر فیصلہ کر دیتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اللہ اعلان کرتا ہے میں گندے مرداں نال گندیاں عورتاں دا فیصلہ کیتا ہے، گندیاں عورتاں دے نال گندے مرداں دا فیصلہ کیتا ہے، بڑے ناز کر کے دستاونے میں زنا کیتا ہے، زنا اپنے عورت نہیں کرنا۔ آج قرآن کو نہیں پوچھنا میں جو ہے کرتوت کر کے آیا تے میرا انتخاب کرے تو کیتا ہے، قرآن آکھدا ہے جس نال کر کے آیا او بھی گندی ہے تے تو بھی گندا ہے۔ اللہ نے فرمایا صرف انہاں دا ذکر نہیں کیتا، فرمایا طیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اگر کوئی بندہ گناہ تو بچتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیتا ہے کہ میں جناب پاک مرد جناب پاک عورت کا انتخاب کیتا ہے، پاک عورت
خواب کیتے آج تو میں بڑے فخر کر کے جناب گناہ کر کے فخر کرنے ہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دیو. اے زبان ہے اے جھوٹ بھی بول دیے, اے زبان ہے غلط بیانی بھی کر دیے, اے زبان ہے برے الفاظ بھی بول دیے, لیکن یہی زبان اگر قرآن پڑھیا جائے تو انسان واسطے نجات کا ذریعہ ہے. یہی زبان کے نال اگر گانے گائے جائیں تو جہنم میں جاؤں کا ذریعہ ہے. فرمایا ایک زبان کے نال ایک تیسری چیز انسان کے نال ایک کان لگے ہون. لوگ آتے کنا دے نال تے کوئی گناہ نہیں میرے بھائی کان بھی برابر کا شریک ہے. اگر زبان بول رہی ہے زبان کا بولنا گناہ ہے. اگر وہ گانا گاتی ہے کوئی جھوٹ بولتی ہے زبان دے نال کوئی جناب غلط کلام کیتا جاتا ہے غلط بیانی کیتی جاتی ہے اے زبان کا جھوٹ ہے. لیکن اگر کان دے نال کوئی غلط بیانی سنی ہے کان دے نال کسی کو بارے جناب غلط گل سن رہی ہے کسی دی غیبت سن رہی ہے کان دے نال جناب گانے سنے میں جس طرح زبان دے نال جناب ایک گل کرنا گانا غیبت کرنا گناہ ہے اسی طرح کان دے نال سننا بھی گناہ ہے. اگر کوئی کسی مسلمان بھائی کی کوئی غیبت کر رہے ہوئے تو نہ کو بھائی معاف کر میں گناہ اپنے کان تری شریک کرنا چاہتا تو جا کر کے تو جا تیرا کام جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے نبی کا صحابی رسول ہے خلیفۃ المسلمین ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ایک شخص آیا آ کر کے اجڑنا شروع کر دیتا لڑنا شروع کر دیتا تندو تیز زبان چلانے شروع کر دیتی. جناب صدیق اکبر کو بولا پورا بھلا کہنا شروع کر دیتا. جناب صدیق اکبر خاموش کھڑے نے کافی دیر خاموش رہے. ایک شخص بولی جا رہی ہے جناب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جناب صدیق اکبر نے جواب دیتا فرمایا ابو بکر جدوں تک تو خاموش سی اس بندے دیاں گلاں دا جواب رب دے فرشتے کو دے رہے سی. جدوں تسی اس نوں جواب دیتا ہے اللہ دے فرشتے ہٹ گئے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی تو برا بھلا کہہ رہا ہوئے خاموش ہو جاؤ جواب نہ دیو اللہ دے فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں. جناب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جدوں کوئی بندہ کسی کو گالی دیتا ہے اگر وہ بندہ گالی کا مستحق نہیں تے گالی واپسی اسے تے لوٹ آتی ہے او گالی تے منہ تے مار دیتی جاتی ہے. دوسری پنجابی کے اندر مثال دیواں بندہ آسمان وال جو تھکے تے تھک منہ تے آتی ہے کدی آسمان تے نہیں گئی. اس واسطے جدوں بھی کوئی غلط کام کرو پہلے سوچا کرو یار میں اے بارے جو غلط کہہ رہا میرا اپنا اندر کتنا صاف ہے میں کتنا ایماندار ہوں میں کتنا پرہیزگار ہوں میں کتنا نیکوکار ہوں. آج میرے اعمال کا بھی نہیں پتا کبھی رات کو بستر تے لیٹتے وقت سوچئے صرف 2 منٹ تے سوچ لیا کر 24 گھنٹے کی زندگی گزار دینا ہے 24 گھنٹے کے رات کو بستر تے لیٹتے ہوئے صرف 2 منٹ کھپت کر کے مراقبے کی شکل دے اندر سوچ لیا کر آج سارا دن میں کیڑے نیکی دے کام کیتے ہیں آج سارا دن میں کیڑے گناہ کیتے ہیں. یقیناً شام کو 24 گھنٹے کے بعد جب تیرا ایمان تینوں دے گا. کبھی سوچا ہے اسی کبھی نہیں سوچا ہاں بستر تے ایک لیٹ تے صاف کرے یار آج چوکھے پیسے آنے تے چوکھا نقصان ہویا آج کیڑے کو کتنے جھوٹ بولے آج کیڑے نال کتنا کھلتا ہے صبح کئی دھوکا دینا ہے صبح کئی نال ہاتھ کرنا ہے اے تے سوچنے ہے صبح جناب ملاوٹ کتنی کرنی ہے دودھ تے ملاوٹ کتنی کرنی ہے دکان دے سامان ملاوٹ کتنی کرنی ہے لوگوں نال دھوکا کتنا کرنا ہے اے تے ساری رات سوچنے کبھی یہ نہیں سوچیا کبھی بستر تے لیٹ کے سوچتے لیا کر نہ 2 منٹ مسلماناں کہ میں آج 24 گھنٹے اندر اس رب دے نال میں 24 گھنٹے دا حساب دینا ہے میں آج 24 گھنٹے دے اندر نیکیاں کتنی گناہ کتنے کیتے نماز کتنی پڑھی جناب کیا ذکر و اذکار کتنے کیتے جھوٹ کتنے بولے ایک دن حساب کرے نا یقین کر اے تو 8 دن کرنے شروع کر دے یقیناً 8 دنوں کے بعد انسان کی زندگی بدل جائے گی. مسلمان وہی ہے کہ جڑا گناہ کرے اور اس کا ایمان اس کو اس سے جھوڑے
تو اس واسطے میرے دوستو رمضان کا مہینہ شروع ہو چکے ہے. آج یہ پہلا جمعہ رمضان کا. اللہ کو دعا مانگو. یہ اکرام کا مہینہ ہے, احترام کا مہینہ ہے. اس سے مزید انشاءاللہ اگلے جمعے میں رمضان کے فضائل بھی بیان کریں گے. اس کے اندر جتنا زیادہ ہوئے گناہوں کو بچ جاؤ, اپنے کانوں کو بھی بچاؤ, زبان کو بھی بچاؤ, آنکھوں کو بھی بچاؤ. اگر کسی کو روزہ ہے تو بھی ٹھیک ہے, اگر کسی کو روزہ نہیں ہے تو نہ سمجھے یار میں روزہ نہیں, میں جھوٹ بولا. اور مسلمان تیرے نبی نے تینو حکم دیتا ہے کہ تو جھوٹ نہ بول, تینو حکم دیتا ہے کہ نکاح غلط نہ رکھ, بھانے رمضان ہوئے تے بھانے غیر رمضان ہوئے, تینو یہ اجازت نہیں ہے کہ تو غلط کاریاں کر. اللہ کو توبہ استغفار کرنا, رمضان کے اندر اللہ کو منا لے. اللہ نے مناون کا مہینہ ہے. اللہ نے فرمایا عام مہینے کے اندر ایک نیکی کا بدلہ میں عطا کرنا, لیکن رمضان کے اندر کوئی ایک نیکی کرے تے میں اس بدلے 70 نیکیاں عطا کرنا. اے رمضان کا مہینہ ہی منا لا. آج 2 رمضان ہے, آج رمضان شروع ہے, ابتدا ہے. آج ساڈے کو دل پہلے اے نہ ہوئے رمضان گزر جاوے تے ساڈا رب ساتھ ناراض ہوئے, پھر کوئی دروازہ نہیں ہونا جی تو سانو معافیاں ملنی ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ آکھے سنے اس تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.